أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درس قرآن میں آج دوسرا درس ہے. پہلا درس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہوا اور آج دوسرا درس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی کنجی ہے، چابی ہے. یہی وہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تین اللہ کے اسماء گرامی ہیں. اللہ، رحمان، رحیم. تین اسماء گرامی ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. علماء نے فرمایا کہ اللہ کے 3000 اسماء گرامی، 3000 اللہ کے نام ہیں، اسماء گرامی ہیں، جس میں سے 1000 اسماء وہ ہیں جنہیں صرف فرشتے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور 1000 اسماء گرامی اللہ کے نام وہ ہیں جنہیں صرف انبیاء جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. 2000 ہو گئے. 1000 میں سے 300 نام حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، زبور، اس میں اللہ نے بیان کر دی ہے. اور اب ہو گئے 2300. 700 نام مختلف کتابوں میں جیسے توریت میں اور انجیل میں بھی کچھ اسماء گرامی کا ذکر ہوا. تو اب اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کے 3000 ناموں سے اللہ کو یاد کروں تو وہ 1000 نام کیسے لے پائے گا؟ وہ تو صرف فرشتے کو معلوم. اور وہ 1000 اسماء گرامی کیسے ان اسماء سے اللہ کو یاد کر سکے گا جو صرف انبیاء کو معلوم. اور وہ اسماء گرامی جو پچھلی کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائے وہ آج ہمیں معلوم نہیں، تو ہم کیسے ان اسماء سے، ان ناموں سے اللہ کو یاد کریں؟ تو علماء نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 3 نام اللہ نے بسم اللہ میں ذکر فرما دیے. جس نے ان 3 ناموں سے اللہ کو یاد کر لیا اسے 3000 ناموں سے یاد کرنے کا ثواب ملے. صرف 3 ناموں سے تم اللہ کو یاد کر لو، 3000 اسماء گرامی کہ یاد کرنے کا جو ثواب ہے اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے. توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کا خلاصہ، ان کتابوں میں جو احکامات تھے جسے اللہ نے چاہا برقرار رکھنا قرآن نے بیان کر دیا. تو قرآن مجید اس پچھلی کتابوں کا خلاصہ ہو گیا. پھر فرمایا کہ قرآن مجید 114 سورتوں پر ہے. تو اب اس 114 سورتوں کا خلاصہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا. اور سورہ بقرہ چونکہ 2.5 پاروں کی سورت ہے کم و بیش، تو سورہ بقرہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں کر دیا. اب سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بات میں کر دیا. اور قربان جاؤں حضرت مولا علی پر کہ آپ
تو قرآن مجید جس کا خلاصہ اللہ نے سمیٹ کر بسم اللہ میں کی با میں رکھا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اس نقطہ میں ہوں۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی عظیم الشان کتاب کا آغاز ہو رہا ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے۔ الف سے نہیں ہو رہا، با سے ہو رہا ہے۔ الف سے نہیں ہو رہا، با سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ الف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، بلندی چاہتا ہے۔ تو عظیم الشان کتاب کا کی ابتدا الف سے نہیں با سے، تو علماء نے فرمایا با میں عاجزی ہے، با کا نقطہ اوپر نہیں ہے، با کا نقطہ نیچے ہے، انکساری ہے۔ عاجزی انکساری کو با چاہتا ہے، با لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کتاب کی ابتدا اس لفظ سے فرمائی جو عاجزی اور انکساری کو چاہتا ہے، بلندی اور تکبر نہیں چاہتا۔ وہ الف کی طرح نہیں، الف کی یہ شان ہے کہ وہ بلندی اور تکبر چاہتا ہے، اسی لیے تکبر صرف اللہ کو لائق ہے، اسی لیے اللہ کا نام الف سے آتا ہے۔ بلندی والا، عظمت والا ہے، اس کا نام بھی الف سے آتا ہے۔ تو اس کتاب کی ابتدا اللہ نے لفظ با کے ذریعے کی۔ لفظ با اللہ کو اتنا پسند کیوں آیا کہ عظیم الشان کتاب کی ابتدا با سے ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو بات سمجھنے والی ہے۔ کہاں اتنے سارے حروف تہجی، الف با تا تا جیم ہا خا دال، پوری چھوٹی ہے، یہاں تک جا رہا ہے۔ با کا انتخاب کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کی 10 وجہ بتائی ہیں۔ اگر میں 10 وجہ بتاؤں تو سارا ٹائم تو اسی میں پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ وقت یاد کریں جب ہم سب کی روحیں، تمام انبیاء کی ارواح، تمام اولیاء کی ارواح، تمام انبیاء و مرسلین کی ارواح کو جب اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور سب کی روحوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو ساری ارواح نے بولا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو بندے کی روح سے جو پہلا جملہ نکلا وہ بلا تھا، اور بلا کا لفظ با سے شروع ہوتا ہے۔ بندے نے رب کا اقرار کرنے میں لفظ با کے ذریعے اپنی عبودیت، اپنی بندگی کا اظہار کیا اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کو قبول کیا۔ اللہ کو بندے کی یہ اتنی ادا پسند آ گئی کہ اللہ نے بندے کی رشد و ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل کیا اس کی ابتدا ہی با سے فرمائی۔ لفظ با کے ذریعے سے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں کہا نا بلا، ہے نا نویں پارے میں، بلا اے ہمارا رب کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور تو ہم سے پوچھ رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا۔ تو بلا لفظ با سے آیا، اسی با کو اللہ نے قرآن کا پہلا حرف ارشاد کروا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سامنے میں آپ کو ترجمہ دیتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے یا یہ کہ اللہ کے نام سے شروع؟ اس لیے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو تم نے اللہ کے نام سے شروع کہاں کیا؟ تم نے تو شروع سے شروع کر دیا، تم نے تو شروع سے شروع کر دیا۔ جب کہہ رہے ہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اس کو یوں کیوں نہیں کر دیتے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تاکہ شروع بھی تمہارا اللہ کے نام سے ہو جائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با
سے اللہ نے اس قرآن پاک جو عظیم و شان کتاب ہے اس کی ابتدا فرمائی۔ یہاں پر رحمان اور رحیم بھی آیا، تو رحمان اور رحیم جو بسم اللہ شریف میں آیا، میں ابھی آج اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ سورہ فاتحہ میں دوسری آیت آ رہی ہے الرحمن الرحیم، جب وہ آئے گی سورہ فاتحہ میں تو پھر اس پر رحمان اور رحیم پر اس پر بات کر دی جائے گی، پھر پورا درس اسی پہ چلا جائے گا۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں حضور علیہ السلام کا شب معراج کا ایک واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر جب مجھے معراج ہوئی تو مجھ پر بہشتیں ظاہر ہوئی، جنتیں ظاہر ہوئی، پیش کی گئی، تو میں نے ان میں 4 نہریں دیکھی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شرابت طہورہ کی نہر اور پانی کی نہر۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ حوض کوثر میں جا رہی ہیں۔ جانے کا تو مجھے پتا ہے لیکن آ کہاں سے رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اچھا تمہیں نہیں پتا۔ تو جبریل نے عرض کیا، حضور اگر آپ چاہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو جگہ دکھا دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ جگہ دکھا جہاں سے یہ آ رہی ہے، جا کہاں رہی ہے وہ تو پتہ لگ گیا، آ کہاں سے رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک معزز فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ آیا کہ میں اللہ کے حکم سے آ گیا ہوں، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تاکہ میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں سے یہ آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے آنکھیں بند فرمائی اور پھر اس فرشتے نے عرض کیا، حضور اب آنکھیں کھولیں۔ پھر جب حضور نے آنکھیں کھولی تو حضور فرماتے ہیں مجھے ایک درخت نظر آیا جو مجھے سفید موتی کا ایک قبہ معلوم ہوا، اس کا ایک مقفل دروازہ سونے کا تھا اور وہ اتنا وسیع تھا، وہ موتی کا قبہ اور اس کے سونے کا دروازہ جو مقفل تھا، اس کا تالا بند تھا، جس کا تالا بند تھا، لیکن وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کے سارے جنات اور سارے انسانوں کو لا کر اس دروازے پر بٹھا دینا تو ایسا لگے گا کہ ایک بہت بڑے پہاڑ پر چند پرندے بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا دروازہ۔ اس دروازے کے نیچے سے یہ دودھ، شہد، شرابت طہورہ اور پانی کی نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھ لیا، اچھا یہاں سے آ رہی ہے، یہ یہاں سے آ رہی ہے، تو اس فرشتے نے کہا، حضور آپ دروازے سے اندر نہیں جائیں گے؟ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ دروازے کے نیچے سے یہ آ رہی ہے، لیکن کیا یہ دروازے سے اندر نہیں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو اس دروازے پہ تالا ہے، یہ مقفل ہے، تالا بند ہے۔ تو کہا، حضور اگر تالا بند ہے تو چابی بھی تو اس کی آپ کے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا، چابی اس کی کیا ہے؟ کہا، حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے دروازے پہ جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ تالا کھل گیا، وہ دروازہ بھی عظیم الشان دروازہ بھی کھل گیا۔ اور جب میں اندر بڑھا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بسم اللہ میں جو میم تھا اس کے پیٹ میں سے دودھ کی شہد نہر نکل رہی تھی، لفظ اللہ جو لکھا ہوا تھا اس کے ہاں میں سے شہد کی نہر نکل رہی تھی، رحمان کے میم کے پیٹ میں سے شرابت طہورہ کی نہر نکل رہی تھی، اور رحیم کے میم کے بیچ میں سے میٹھے پانی کی نہر جاری تھی۔ تو جنتوں میں 4 نہریں جاری ہیں، وہ انہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے پیٹ سے آ رہی ہے اور لفظ اللہ کے ہاتھ سے نکل کے آ رہی ہے، جو آخر میں حوض کوثر میں جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ وہ دعا مردود نہیں ہوتی جس کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے وہ کاغذ جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہو اس کی تعظیم و تکریم اور اللہ تعالی کی نام کی بزرگی کو دیکھ کر اس پہ سے گرد و غبار کیچڑ صاف کیا اور زمین سے اٹھا کر اس نام کو رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کا شمار صدیقین میں کیا جائے گا. صدیقین میں اس کا شمار ہوگا, اسے صدیقین کا درجہ عطا کیا جائے گا. اور اگرچہ اس کے والدین مشرک کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے والدین بعد مرنے کے اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف فرمائے, اس کے والدین پر عذاب کم کرے گا اگر ماں باپ مشرک کیوں نہ ہو. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اس کی ایک وہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. روم کے بادشاہ کے سر میں بڑا شدید درد ہوا. اس وقت کے جو بڑے بڑے اطباء تھے اور بڑے بڑے جو طبیب تھے ان سبوں سے اس نے رابطہ کیا لیکن اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. سر درد اس کا بڑھتا رہا. اس نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ اگر آپ کے پاس درد سر کی کوئی دوا ہے تو آپ مجھے بھجوا دیں, سر میں بڑا شدید درد رہتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو ایک ٹوپی بھجوا دی اور لکھ دیا کہ اس ٹوپی کو پہن لو. جا کے ٹوپی دی گئی, اس نے اس ٹوپی کو پہن لیا اور جیسے ہی ٹوپی پہنی سر کا درد ختم ہو گیا. اور پھر دن بھر وہ صحیح رہا لیکن جب رات میں سونے کے لیے اس نے ٹوپی کو اتار کے ایک طرف کیا اور لیٹا ہے, درد سر پھر آ گیا. پھر اٹھ کے بیٹھ گیا, سر کے درد کی وجہ سے پھر ٹوپی لگائی, درد سر پھر چلا گیا. اور پھر جب سکون آیا پھر لیٹنے کے لیے پھر ٹوپی اتاری, پھر درد سر آ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس ٹوپی کو لگاتا ہوں سر کا درد غائب ہو جاتا ہے اور ٹوپی اتارتا ہوں سر کا درد شروع ہو جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اس ٹوپی کو غور کیا تو اندر سلائی ہوئی بھی تھی. سلائی کو جب پھاڑا ہے تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا اور جب کاغذ کو کھول کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی کی وجہ سے اللہ کے اسماء گرامی کی یہ تاثیر تھی کہ روم کے بادشاہ کا درد سر ختم ہو جاتا تھا جب وہ اس ٹوپی کو لگاتا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں پر ایک حدیث پاک جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا, قسم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے کہ مجھے جبریل نے ایسے بتایا. اور جبریل امین نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے حضرت میکائیل نے ایسے بتایا. حضرت میکائیل نے قسم کھائی کہ مجھے اسرافیل نے ایسے بتایا. حضرت اسرافیل فرماتے ہیں کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایسے ہی بتایا. کہ اسرافیل سے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا کہ اے اسرافیل مجھے اپنی عزت و جلالت اور سخاوت کی قسم کہ جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد شریف سے ملا کر پڑھ دیا, جس نے بسم اللہ شریف کو ایک بار الحمد شریف سے ملا کر پڑھ دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے ملے گا. پھر الحمد نہیں ہوگا بالحمدللہ ہی ہو جائے گا. ایسے آپ نے ایک آج تک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. یہ نقطہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھی گئی. ال کی جگہ مل ہو جائے گا, رحیم کا میم آخری وہ ڈائریکٹ لام میں ملے گا تو مل الحمدللہ رب العالمین ہو جائے گا. مجھے اپنی عزت و جلالت اور ثقافت کی قسم ہے جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا. اسرافیل تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس شخص کو بخش دیا, اس کی تمام نیکیاں قبول کی اور اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا اور اس کی
زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دے دوں گا، امن و امان دے دوں گا۔ جس نے ایک دفعہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھی۔ بسم اللہ شریف ہم تو پوری پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بہت ہی برکتوں والی بات ہے۔ میں صرف آدھی بسم اللہ کی بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اگر جانور ویسے ہی آپ ذبح کر دیں تو اس کا ایک بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے، اس کی ایک بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے، لیکن آپ نے صرف اتنا کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب وہ سارا کا سارا جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ آدھی بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آدھی ہے بسم اللہ۔ اس کی کیا تاثیر ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اللہ رب العزت فرعون کو دریا میں غرق کرنے کے لیے بلایا، دریا میں غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری ساتھی خیر و عافیت سے گزر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ نے اتنا انتظام کیوں کیا کہ سارے کو باہر لے کے آیا، دریا میں لے کے آیا، اور غرق اللہ چاہتا تو اس کے محل میں ہی ساری زمین دھسا دیتا، زلزلہ آ جاتا، اس کی دیواریں ان لشکریوں پہ گر جاتی، مر جاتا، ہارٹ اٹیک آ جاتا، یا تو چھینک آتی ہے بندہ مر جاتا۔ تو اس کے گھر میں فرعون کو موت نہیں دی، باہر نکالا سب کو، فرعون کو، اس کے سارے ساتھیوں کو باہر نکالا۔ کیوں؟ تو صاحب روح البیان نے فرمایا، بات طرح سے لیتی کہ فرعون نے اپنے محل کے مین دروازے پہ لکھوایا تھا بسم اللہ۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے گھر پہ بسم اللہ لکھا ہوا اور اللہ عذاب بھیج دے۔ اللہ نے گھر سے باہر نکالا، اور جب 200 میل دور دریا میں لے گیا تو وہاں فرعون کو اور اس کے حواریوں کو غرق کیا۔ تو اللہ رب العزت آدھی بسم اللہ لکھا ہو تو اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو جب بندہ پوری بسم اللہ پڑھ دے، آدھی بسم اللہ اور سنے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح آپ نے 900 سال تبلیغ فرما لی، نتیجہ کیا؟ تو لہذا اب آپ کشتی بنائیں، اور آپ نے دعا بھی کر دی تھی، کشتی بنا لیں آپ اس انداز کی کہ اس میں سارے مومنین مومنات بھی آ جائیں اور سارے پرندے بھی آ جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو آپ کو لوگ دیوانہ کہہ رہے تھے، یہ تو دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پاگل ہو گیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، کیوں؟ اب مثال کے طور پہ ایسی جگہ کوئی بلوچستان میں سناٹے میں کشتی بنائے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو تو تعجب تو ہو گیا کہ کشتی کیوں بنا رہا ہے، اور اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ کشتی تیار کی، اور جب وہ تیار ہو گئی تو پھر تندور سے پانی نکلا، زمین نے اپنا پانی نکالا، آسمان نے اپنا پانی برسایا، اور اتنا پانی کہ ساری دنیا پانی سے بھر دی۔ اب اس روئے زمین پر کوئی نہیں بچا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ تم یہ بولو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، وہی اس کو چلائے گا اور وہی اس کو روکے گا، وہی اس کو چلائے گا اور وہی اس کو روکے گا۔ پوری دنیا میں پانی ہی پانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خیر و عافیت سے چل رہی ہے۔ تو لفظ بسم اللہ، آدھی بسم اللہ میں اتنا وزن کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے سارے سوار اللہ نے بچا لیے، تو پھر پوری بسم اللہ کی کیا شان ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو کلمہ ہے آپ کو پتا ہے یہ مفتاح
کہ قرآن کی ابتدا اس سے ہوئی ہے، قرآن پاک کی ابتدا اسی کلمے سے ہوئی ہے۔ اس کی تعظیم اور تقریب بندے کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے اس کلمے کی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے شخص تھے کہ نہ صرف شراب پیتے تھے بلکہ شراب کشید کرتے تھے، ان کے کارخانے تھے، اور ایک کارخانہ نہیں کئی کارخانوں کے مالک تھے، اور بڑا ایک وی آئی پی کاروبار چل رہا تھا، جگہ جگہ کے کارخانے تھے، بہترین پروفٹ آتا تھا۔ بشر نامی شخص خوب شراب کا دھندا یہ کرتے تھے، کشید بھی کرتے تھے اور سپلائی بھی کرتے تھے، ہول سیلر میں شراب کے بناتے بھی تھے، بیچتے بھی۔ ایک دن جا رہے تھے، راستے میں ایک پرچی دیکھی، اور ایک پرچی دیکھی تو شک ہوا کہ یار یہ پرچی میں مقدس ورق تو نہیں ہے، تو اس کو اٹھا کے دیکھا تو واقعی میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بڑے تعجب ہوا کہ یار یہ اللہ کا نام۔ اس پرچی سے باتیں کرنے لگے، اس کی مٹی کو صاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تیرا یہ مقام نہیں ہے، تو میرے ساتھ چل۔ لے گئے اپنے گھر اس پرچی کو، اور پھر لے جا کے صاف ستھرا کیا، اس کو خوشبو لگایا اور ایک اچھے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے اپنے گھر کے اوپر طاق پر رکھا تھا، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ اب وہ چلے گئے اپنے کارخانے میں۔ رب تعالیٰ کی غیرت کہ بندہ میرے نام کا اتنا ادب کرے، اور پھر وہ بندہ شراب پیے اور کارخانے چلائے۔ اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ بشر حافی اپنے کارخانے میں پہنچے، چپل اتار کے بیٹھے ہوئے تھے ننگے پاؤں،